انتقال ہوا تو اس کے شہر والوں نے اس کو بغیر کفن دفن کی کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا. یعنی شہر کے اس سے اتنے بیزار تھے، اس کے اعمال اتنے برے تھے، ریڈی ٹو گیو دا جنازہ یا اس کی تدفین کریں یا اسے قبر میں، انہوں نے اٹھا کر اسے کوڑے کے ڈھیر. اس زمانے میں جس نبی کا یہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک کی طرف سے وحی کی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر جاؤ، ہمارا ایک بندہ کوڑے کے، اسے وہاں سے اٹھا، اسے غسل دو اور اسے کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے. حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور جب دیکھے کہ ایسا جنازہ یا ایک ایسی میت ہے جو کوڑے کے ڈھیر پہ شہر والوں نے ڈال دی ہے، معلوم کیا تو پتہ چلا یہ تو سب سے برا انسان تھا. اللہ کے نبی اگر کسی کا جنازہ پڑھا دیں تو ویسے ہی اس کے تمہارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور خود رب نے فرما دیا کہ موسیٰ ہم نے اس کی بخشش کر دی ہے. آپ حیران ہوئے، آپ نے اللہ کریم سے عرض کی کہ مولا اس بندے نے ایسا کیا عمل کیا، حالانکہ سارا شہر اس کی برائی پر گواہ ہے، اس کے تو اعمال ایسے کہ دفن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں مسلمانوں کی قبرستان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو رب کی طرف سے جواب آیا نا، ذرا غور سے سنیے. ارشاد ہوا اے موسیٰ، ایک دن اس نے تورات وہ آسمانی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اس زمانے کے لوگ اسے پڑھا کرتے. کہ اس نے ایک دن تورات کو کھولا تو اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب اس نے میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں نام دیکھا تو اس نے آپ علیہ السلام پر دودھ پڑھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اس نام کو چوما آنکھوں سے لگایا. اے موسیٰ، اس کا یہ عمل مجھے ایسا پسند آیا کہ میں نے اس کو معاف فرمایا، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی بخشش فرما دی. اللہ اکبر. ایک اور روایت اسی طرح کی ملتی ہے کہ یہ جو شخص تھا نا، یہ اس کی عمر بھی بہت بڑی تھی، اس کی 200 برس کے گناہ تھے، 200 ایئرز سے زیادہ اس نے عمر پائی اور یہ گناہوں میں گزری. مگر ایک بار جناب رسول اللہ پر عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اس نے درود پڑھا اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی، اسے چوما، اسے آنکھوں سے لگا. تو رب کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے کہ جو اس کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود بھیجے، وہ مالک کریم اس کے سارے گناہ معاف فرمائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ بڑا کمال کا واقعہ ہے کہ پچھلی قوم، پچھلی امت کا کوئی گناہ گار ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ان کا نام کی تعظیم کرے تو بخشا جائے. تو ہم تو ہیں بھی نبی پاک کے امت، ہم پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی نا، ہم نے کوئی ایسا کمال کا کام نہیں کیا کہ ہمیں بن مانگے اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی بنا دیا. ہم پچھلی امتوں میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، حضرت موسیٰ کے بھی امتی گزرے، حضرت آدم کے بھی گزرے، حضرت نوح کے بھی گزرے، لیکن ہم پر یہ احسان کیا گیا. اور آخری یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے نا، جب ہمارے آقا علیہ السلام، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو امت جنت میں جائے گی وہ بھی پیارے آقا کی امت جنت میں جائے گی. یعنی ہمیں بیٹھے بٹھائے بن مانگے وہ شرف رب نے دیا جس کی تمنا انبیاء کیا کرتے ہیں. اور ایسے آقا ملے جو فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب سے پتہ کیا وعدہ فرمایا قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب، تمہیں تمہارا رب ان قریب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جائے. اب نبی پاک کو جب یہ آیت ریویل ہوئی نا، یہ وحی آئی، یہ خوشخبری سنائی گئی، اللہ اکبر. اے امتیوں، دیکھو تمہارے آقا تم سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے سارے امتیوں کو جنت میں نہ داخل کروں. ہیں وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. واللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. ہم ساری زندگی رب کا فقط اس بات پر ہی شکر ادا کریں نا کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے جناب رسول اللہ کا امتی بنایا. کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، خود نبی پاک نے بتایا کہ پیارے آقا قیامت کے دن اپنے امتیوں کو ایسے تلاش کریں گے، گناہگار امتیوں کی ایسے فکر کریں گے کہ جیسے ماں کا بچہ بچھڑ جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے. اللہ کے حبیب اس طرح رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر اپنے امتیوں کی شفاعت کی خیرات مانگیں. اور رب کیا فرماتا ہے کہ محبوب تمہارا سوال پورا کیا جائے گا. تو ہمیں الحمدللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا بنایا. تو اب ذرا سوچو، حضرت موسیٰ کا امتی ہو، گناہ گار بھی ہو، اور جناب رسول اللہ کے نام کی تعظیم کرے، ان پر درود پڑھے، اس کے گناہ رب معاف فرما دے. تو
میں تو امتی بھی رسول پاک کا ہوں، اب چاہیے کیا کہ نبی پاک کے نام مبارک کی تعظیم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنا اگر میں اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہوں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور یقین جانیے یہ درود ایسا وظیفہ ہے قیامت کے دن تو کام آنا ہے، مغفرت کا پروانہ تو اس نے دلانا ہے، مگر دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی کلیمٹیز وہ بھی یہ دور کرتا ہے۔ تو اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، بیماری میں ہیں، قرضے میں ہیں، کسی بھی پرابلم میں ہیں، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو اب اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ کثرت سے روزانہ اپنے ایک ٹائم بنائیں کہ میں نے آج اس وقت میں درود پاک پڑھنے اور اتنے پڑھنے ہیں، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا روزانہ کا ٹارگٹ بنا لیں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت ہے کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس جگہ پر کئی الحمدللہ بیانات کی، تو ہم کیوں نہ ہم کچھ سیکھنا بھی شروع کر دیں، ہم کچھ ایسی باتیں بھی بیان میں کرنا شروع کریں جو ہماری زندگی میں مزید امپلیمنٹیشن لائیں۔ تو آج جو میں نے ٹاپک لیا ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے ہم سب کے ساتھ، اور ہم اس پر روزانہ ہی پریکٹس کر سکتے ہیں اور روزانہ ہی کروڑوں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو۔ ایک ایسی صدا، ایسی آواز جو روزانہ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے مگر شاید ہمیں اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں، اور اب اگر میں یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آواز گونجتی ہے، آج میں نے اسی آواز، اسی صدا اور اسی بات پر گفتگو کرنی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل نہیں اور ان کا انتقال ہو گیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، سبحان اللہ، میرے آقا کو اللہ نے کیسے کیسے علوم سے نوازا تھا، صحابہ کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے جنت میں داخل کر۔ اس کے انتقال کے بعد نبی پاک صحابہ کو بتا رہے ہیں، تو اس پر لوگ متعجب ہوئے کہ اس بندے کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل سامنے نہیں تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل کر۔ اچھا، صحابہ کو یہ بڑا کمال تھا کہ جیسی کسی کی کوئی بشارت پتہ چل جاتی نا کہ یہ جنت میں چلا گیا یا اس کو فلاں فضیلت مل گئی تو فوراً اس کی ٹو میں پڑ جاتے تھے کہ وہ ایسا کیا نیک عمل کرتا تھا تاکہ ہم بھی وہ کر لیں۔ حالانکہ وہ پھر بھی صحابہ تھے، وہ جنتی تھے، مگر ان کو نیکیوں کی تلاش تھی۔ ہمیں آج کسی کا بڑا بنگلہ نظر آئے، 4-5 فیکٹریاں نظر آئیں، ہم کہ یار معلوم تو کرو کام کیا کرتا ہے، اس کا بزنس کس چیز کا، یار بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، دھڑا دھڑ فیکٹریاں بنا رہا ہے، ایک کوٹھی تھی 4 کوٹھیاں ہو گئی، گاڑیاں بڑی بڑی، چیک کرو اس کا بزنس کیا ہے۔ ہم دنیا میں کسی کی ترقی دیکھیں تو اب تو میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی وے آف ارننگ تلاش کرو، میں بھی وہ کروں۔ صحابہ کا ذہن کیا تھا کہ پتا چلا رسول پاک نے کہا یہ جنتی ہے، معلوم کرو عمل کیا کرتا تھا۔ گھر پہنچ گئے اور ان کی زوجہ سے پوچھا، ان کی بیوہ سے پوچھا کہ کوئی خاص عمل یہ کرتے تھے، وہ کیا عمل کرتے تھے ہمیں بھی بتائیں۔ تو کام اس کا کوئی خاص عمل تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ویسے بھی صحابہ بھی جانتے تھے کہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ ایک کام وہ کرتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے کہ دن ہو یا رات ہو، جب بھی وہ اذان سنتے تھے تو اس کا جواب ضرور دیتے۔ اذان سنتے تھے تو اس کا جواب ضرور دیتے تھے۔ رسول پاک نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میرا جو بیان کا جو موضوع ہے وہ اذان ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ کنٹینیو صدا اگر کوئی لگائی جاتی ہے، اگر آپ غور کریں نا، جو ماشاءاللہ دنیا کے نقشے پر نظر رکھتے ہیں، جو انٹرنیشنل ٹریولر ہیں، دنیا کے ٹائم زون ہیں، دنیا میں سب سے پہلی فجر پڑی جاتی ہے فجی کے اندر اپروکسیمیٹلی، آسٹریلیا سے بھی آگے ایک جزیرہ ہے، اللہ کی رحمت سے مجھے وہاں بھی جانے کی سعادت ملی، اور وہاں جب ہم نے فجر پڑھی تھی تو ایک دل میں بات آئی تھی کہ آج دنیا میں اگر سب سے پہلی اذان فجر ہوئی ہے یا نماز فجر ہوئی تو وہاں ہوئی۔ پاکستان سے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 10 سے 11 آورز پلس کر لیں، یعنی اس وقت ہم یہاں ہیں تو وہاں اس وقت ہو سکتا ہے کہ فجر کا وقت ہو رہا ہوگا، تو وہاں اب فجر پہلی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ہماری فجر 10 گھنٹے بعد ہوتی ہے۔ اب اگر آپ دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں نا تو فجی کے بعد اب اذانیں ہونا شروع ہوں گی نیوزی لینڈ میں، تو پھر آسٹریلیا میں، تو آگے آتے جائیں تو آسٹریلیا کے بھی بہت سارے شہر ہیں، تو اس کے بعد انڈونیشیا میں، تو سنگاپور میں، اب آگے آئیں تو سری لنکا میں، تھائی لینڈ میں، نیچے آئیں تو پھر انڈیا، تو بنگلہ دیش، پھر پاکستان کی باری آئے گی، پاکستان سے یہ وقت آگے جائے گا تو پھر دبئی، تو آگے جائیں تو عرب شریف،
آپ اگر دنیا کے نقشے پر نظر دوڑائیں تو پھر یورپ، آگے جا کے امریکہ، کینیڈا، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی منٹ ایسی نہیں ہے، ابھی فجر کا یہ پورا سرکل پورا نہیں ہوگا تو فجی میں پھر ظہر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، اب چلتے چلتے عصر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، پھر مغرب، پھر عشاء. یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ ہر لمحے، ہر سیکنڈ سبحان اللہ دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان بلند ہو رہی ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اور دیکھو رب نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے چرچے کو کیسا بلند کیا کہ دنیا بھر میں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، واشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں، ورفعنا لک ذکرک، جو رب نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ محبوب تیرے ذکر کو ہم اونچا کریں گے. کیسا اونچا کیا کہ دنیا میں اذان کا سلسلہ راؤنڈ کلاک رکتا ہی نہیں ہے، نہ صرف رب کا نام لیا جا رہا ہے، وہاں اس کے حبیب کے نام کے بھی ڈنکے بج رہے ہیں. تو اب سوچئے جو سسٹم ہے اذان کا، یہ ہم سب کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا جو شاید پہلی بار آپ سنیں گے کہ یار اذان تو روز سنتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنی اہم چیز بھی ہے اور اس کے اتنے فضائل بھی ہیں، ہم بلا کسی ایفرٹ کے اتنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں. بعض لوگ آذان کہتے ہیں، یاد رہے پہلے اذان کہتے ہیں کس طرح ہے اس کا تلفظ سے بچ لیں. آذان اذن کی جمع ہے، اذن کہتے ہیں کان کو، یہ آذان نہیں ہے، یہ لفظ اذان ہے، ٹھیک ہے. اور اذان کے لغوی معنی کیا ہے؟ خبردار کرنا، انٹیمیٹ کرنا، بتانا کہ کچھ انٹیمیشن ہو رہی ہے. اب اس کی فضائل کتنے ہیں؟ ثواب کی خاطر اذان دینے والا، حدیث پاک سنیے، میں 9 حدیثیں بیان کرنے جا رہا ہوں اور سبحان اللہ آپ سوچتے جائیے، مؤذنین کو بھی مبارک ہو، ان لوگوں کو بھی مبارک ہو جو اذان دیتے ہیں اور جو اذان سنتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں. شہید کا مرتبہ دیا گیا جو اذان دیتا ہے. سیکنڈ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میرے آقا نے معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی ہے نا، فرمایا میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے. پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے واسطے. امام اور مؤذن کی قدر کیا کر. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اتنی کم سیلری میں، اتنے کم مشاہرے میں، دنیا میں لوگ کہتے ہیں ڈسپلن ہونا چاہیے. آپ نے بھی ٹریول بہت کیا، اللہ کی رحمت سے میں نے بھی دنیا دیکھی ہے، کبھی نہ کبھی موسم کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے ٹرین بھی لیٹ ہوتی ہے تو جناب جہاز بھی لیٹ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ بند ہو جاتے ہیں. مگر مجھے بتاؤ آندھی ہو یا طوفان ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، جب اذان کا وقت ہوتا ہے ایک ہی وقت میں لاکھوں مسجدوں میں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے. جب جماعت کا وقت ہوتا ہے آن ٹائم جماعت ہوتی ہے. جو ڈسپلن ہمارے امام اور مؤذنین نے ساری دنیا میں قائم کیا وہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ. آپ گھڑی ملا لیں اپنی، 9:15 بجے جماعت ہے، 9:15 گھڑی میں آپ کی گھڑی آگے پیچھے ہوگی، مسجد کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ ایسا سسٹم پوری دنیا میں مؤذنین اور امام نے قائم کیا ہے. مگر نارملی آج ہم اس مسجد میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی ٹائلیں لگ جائیں گی، اس میں اے سی لگ جائے گا، سردی والے علاقوں کی مسجدیں تو ہیٹر لگ جائے گا. امام صاحب کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج بھی پاکستان کی مسجدوں میں 7-8 ہزار روپے امام کی تنخواہ رکھی جاتی ہے. غریب علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں، شہر کے اندر بھی جاؤ تو 20-25 ہزار امام کو دینے میں کمیٹی والوں کی جان جاتی ہے. اللہ کے بندوں حدیث میں مرتبہ بتا رہا ہوں کہ ان امام اور مؤذنین کے لیے جنت میں گنبد تیار کیے گئے ہیں. اور آج اچھا پھر ہم امام صاحب کہے یار امام صاحب پتہ نہیں کیوں کسی شخصیت سے کوئی قرضہ مانگ رہے ہیں، وہ جناب کوئی اپنی ترکیب بنا رہے ہیں. 20-25 ہزار میں کس کا گزارا ہوتا ہے؟ آپ امام کو اتنا خوشحال کر دیں کہ امام جناب اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کرے. ایک طرف تو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اور امام کو غریب اور فقیر دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں ہم اپنے کسی پروفیسر، کسی ٹیچر اور کسی جناب کالج کے پرنسپل جیسی تنخواہ امام کو نہیں دیتے تاکہ ہمارا ہم سب کا وہ امام ہے، تاکہ کسی طریقے سے اس پر شیطان حملہ نہ کرے. اور وہ کسی اچھا بعض اوقات ایسا بھی دیکھا کہ امام صاحب بیچارے امامت بھی کر رہے ہیں، کئی سال نوکری بھی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا گھر کا گزارا پورا نہیں ہے. یہ نہ کریں، ان کی قدر کریں. یہ انہوں نے ہماری مسجدوں کا، ہمارے اسلامی نظام کو کس طرح سنبھالا ہوا ہے. آگے چلیے، اذان دینے پر بات ہو رہی تھی، چلیں ضمن میں نے یہ بات بھی کر لی. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو پہلے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جائیں. یہ مؤذن اور یہ امام، سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک، اذان کتنی کمال کی نعمت ہے. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو بھاگتا ہوا روحا پہنچ جاتا ہے. راوی فرماتے ہیں مدینہ منورہ سے دیر روحا جو گئے ان کو پتا ہے 36 میل دور ہے. اس کا مطلب جدھر بھی اذان دی جائے گی نا 36 میل دور تک شیطان دور بھاگ جائے گا. یہ شیطان کے لیے اتنی بھاری ہے.
اب یہاں پھر ایک دل جلی بات ہے، گھر لینا ہو، ہمارا پہلا پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ یار ذرا دیکھو کوئی اسکول قریب ہے کہ نہیں، گھر لینا ہے ذرا دیکھو کوئی ٹرانسپورٹ کا اسپاٹ قریب ہے کہ نہیں، ملازم بھی تو گھر پہ آئیں گے نا، تو ان کو بس وغیرہ یا پبلک ٹرانسپورٹ مل جائے. اچھا یہ دیکھو کوئی ہاسپٹل قریب ہے کہ نہیں. کبھی یہ چیک کیا کہ مسجد قریب ہے کہ نہیں، اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں، میرے گھر میں روز اللہ کا نام آئے گا کہ نہیں. انفارچونیٹلی مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا، بہت سارے لوگ ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، مسجد کے برابر والا پلاٹ کم قیمت میں بکے. اسلامی ملک ہے اور مسجد کے قریب پلاٹ جو ہے وہ کم قیمت میں بکے گا، یار اذان کی آواز ڈسٹرب کرے گی. انا للہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اذان ہو تو 36 میل دور شیطان چلا جاتا ہے. تمہارے گھر میں روز اللہ رسول کا نام ہے. اچھا جس کا مسجد کے قریب گھر ہے، اب وہ جناب اپنی کھڑکیاں وہ دروازے ایسے بند کرے گا کہ اس کو اذان کی آواز نہ آئے. مسجد والوں سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، یار ذرا مائک نہ کھولا کرو. دیکھیں میں دونوں طرف کی بات کروں گا. ان مسجد والوں کو میں سمجھاتا ہوں، ہمارے امیر اہل سنت بھی لائیو مدنی چینل پر سمجھاتے ہیں کہ مسجد کے مائک کا بے جا استعمال نہیں ہونا چاہیے. کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. آپ کو مسجد میں بیان کرنا ہے، اتنا بیان کی آواز رکھے کہ جو مسجد میں ہے وہ سنے، سارے محلے کو نہ سنا ہے، کیونکہ کسی کو آرام کرنا ہے، کسی کی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے. مسجد سے پیار تو ہونا چاہیے، مسجد کا قرب پسند تو ہونا چاہیے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہے the best part on the earth in the court of Allah subhanahu wa ta'ala، میں حدیث پاک سنا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زمین پر سب سے بہترین جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ کون سا ہے؟ پوری زمین پر حدیث پر عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ زمین پر مسجد ہے. اب جس کا گھر مسجد کے پاس ہے وہ بہترین ون آف دا بیسٹ اسپاٹ آن دا ورلڈ کے پاس ہے. عاشقان رسول کی مسجد ہو، درود پاک کی صدائیں آ رہی ہوں، یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہوں، اذان کی آوازیں آ رہی ہوں، اور امام صاحب کے پاس جائیں تو خطبے میں عشق رسول کی باتیں سننے کو مل رہی ہوں. دیکھیے کل ہماری نسلوں نے، اچھا آپ یہ بات طے کر لیں، مسجد دور ہوگی ہماری جماعت قضا ہوگی. جتنی مسجد قریب ہوگی لوگ ہمت کر کے نماز پڑھ لیں. گھر کے بچوں کو بھی نمازی بنانا ہے نا، تو پہلے یہ ڈھونڈو کہ مسجد قریب ہے، اذان کی آواز آئے گی کہ نہیں. میرے روشن دان سے ایسی بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی کہ ایک بندہ ہے جس نے گھر میں کھڑکی بنائی اس نیت سے کہ روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر یہ نیت کر لے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز بھی آئے گی، تو روشنی ہوا پہلے ہی آنی تھی، لیکن اذان کی آواز کی نیت کر لے گا تو کھڑکی لگانے کا بھی ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات ہے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی. تو سمجھو اس بات کو کہ اذان کی آواز جس گھر میں جاتی ہے انشاءاللہ جنات، شیطان، بلائیں، پرابلمز دور ہو جانی ہے. تو اس کے اہتمام کیا کرو. ہم ایسے بھی عاشقان رسول کو جانتا ہوں جن کا گھر مسجد سے دور ہے، بلکہ آپ میں سے کئی لوگ یورپ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، یو کے گئے، میرا بھی ٹریول ہوا، میں نے وہ نیا نظام دیکھا، بڑا اچھا لگا. ایک طرف ہو سکتا ہے میرا یہ جب بیان یورپ میں کوئی سنے، امریکہ میں کوئی سنے تو کہ یار ہم نے تو کچھ اور کیا ہوا ہے، اور پاکستان والے گھر قریب بھی لیتے مسجد کے. یورپ کے اندر اور یو کے اندر بھی میں نے دیکھا مسجد والوں نے ٹرانسسٹر بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں تو بڑی مائک پہ اذان ہو نہیں سکتی کئی جگہوں پر. تو مسجد کے نمازیوں نے وہ ٹرانسسٹر مسجد سے لیے، یعنی ریڈیو لیے، وہ ریڈیو اپنے گھر میں رکھے ہوئے، اور جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو اس ریڈیو کے ذریعے ان کے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے. یعنی انہوں نے خرچ کر کے یہ نظام بنایا ہے کہ کم از کم دن میں 5 وقت میرے گھر میں اللہ رسول کے نام کی آواز آئے، اذان کی آواز آئے. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اذان کی آواز سے پرابلم ہے. یار ہم فجر میں ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، بھائی فجر کی اذان بھی اس کے لیے جاتی ہے کہ تمہاری آنکھ کھلے اور تم نیند سے اٹھو، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، چلو نماز کی طرف، اور نماز پڑھی جائے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بات سنیے. اذان کا جو وقت ہے نا، جو دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات لکھے ہیں حدیث پاک میں ہے، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. یعنی مزے کی بات پتہ کیا ہے، جب اذان ہونا تو ہم تو چوکس ہو جائیں کہ بھائی ابھی پہلے تو اذان کا جواب دینا ہے، اور جیسی اذان ختم ہوگی اب میں نے ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، دینے والے رب نے رحمتیں کھول دی ہیں، اب میرا وقت آ گیا ہے مانگنے کا. تو ہمیں تو اور پریپیئر، اذان پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اب میرے مانگنے کا وقت آ گیا ہے. ایک اور حدیث سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر تر و خوش جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جب بستی میں اذان دی جائے اللہ عز و جل اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے. یعنی بستی میں، محلے میں، علاقے میں امن رہتا ہے، برکت رہتی ہے جہاں اذانیں ہوتی ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ہندوستان میں اترے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اتارے گئے تو یہ
سری لنکا کے قریب علاقہ تھا اور یہ پورا ہندوستان ہند کہلاتا تھا. اس علاقے میں آپ جنت سے نیچے آئے تھے زمین پر. آقا فرماتے ہیں تو انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی. یعنی گھبراہٹ کا علاج ہے اذان میں، سکون ہے اذان میں. اور آخری حدیث سبحان اللہ، بہت سارے یہاں ٹینشن میں غمگین، اچھا ابھی نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ یہ کیفیت لائف میں آ ہی جاتی ہے کہ ہم بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں، غم میں آ جاتے ہیں، پرابلم میں آ جاتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، مولا علی سے فرمایا، میں تمہیں غمگین پاتا ہوں، اپنے گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان دے. اذان غم و پریشانی کی دافع ہے. یعنی اگر کوئی غمگین ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کے کان میں اذان دے، اس کے کان میں اذان کی آواز جائے گی، اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، اس کی ٹینشن ریلیز ہو جائے گی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب کیا فرماتے ہیں؟ آقا نے تو فارمولہ دے دیا نا، اب مولا علی کا طریقہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں فجربتہ فوجدتہ کذالک، کہتے ہیں میں نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا. یعنی جب غم ہوتا، جب پریشانی ہوتی، کان میں کوئی اذان دیتا، اللہ پریشانی کو دور فرما دیتا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اذان. اب آئیے، ایک تو اذان دینے والوں کی فضیلت ہو گئی. ہم تو مؤذن نہیں ہیں اور ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو اذان دینے کی سعادت ملتی ہے. لیکن دیکھو کتنا پیارا مذہب ہے، کتنی پیاری ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں کہ اذان سننے والوں کے لیے بھی کتنی نیکیاں کمانے کا موقع ہے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عورتوں سے فرمایا، مدینے کی عورتوں سے، اے عورتوں، بلال کو اذان و اقامت دیتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھی اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا. تو خواتین نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہے، تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مردوں کے لیے ڈبل ہے، مردوں کے لیے دگنا ہے. تو مبارک ہو، کتنا آسان ہو گیا نیکیاں کمانا. اذان کا جواب دے گا تو اس کو کس طرح ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمے ہیں جو اس کو ریپیٹ کرے گا. جب مؤذن صاحب اذان کے دیتے ہیں، آپ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ 2 کلمے ہو گئے. اب پوری اذان میں 15 کلمے ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن اذان کا جواب دیتی ہے، مؤذن صاحب جیسے کہتے ہیں اور ہماری وہ بہن دہراتی ہیں، تو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، 15,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. اور اگر مرد کہتا ہے تو یہ ڈبل ہو جائے گا. فجر کی اذان میں 2 جملے زیادہ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، تو کتنے کلمے ہو گئے؟ 17 کلمے ہو گئے. سبحان اللہ. اب اضافہ کیا، اس کو پورا ملٹیپلائی کیا کہ یہ تو ہو گیا اذان کا جواب. اقامت کا جواب دے تو بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے. تو اگر کوئی شخص 5 اذانوں کا جواب دے اور 5 اقامتوں کا جواب دے دے دن کے اندر، مرد، تو فرمایا اسے روزانہ 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، 3,24,000 درجات بلند ہوں گے، 3,24,000 گناہ معاف کر دے. کتنا آسان ہے کہ اگر مسجد کے قریب گھر ہو، 5 اذانوں کے وقت بندہ اذان کا جواب دے، فوراً مسجد پہنچے، اقامت کا جواب دے. ابھی نماز پڑھی نہیں ہے مگر اس سے پہلے روزانہ اپروکسیمیٹلی 3.25 کروڑ نیکیاں مل سکتی. مگر پرابلم کیا ہے؟ آج اذان کی آواز بھی آتی ہے، پھر بھی لگے ہوئے فون پر ہیں، پھر بھی اپنی باتوں میں لگے ہوئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ اذان کی جواب دو 10,000 روپے ملیں گے، تو پہلے سے بندہ الارم رکھے گا، اذان سے پہلے میں 5 منٹ پہلے سارے کام چھوڑ دوں تاکہ اذان نکل نہ جائے. 10,000 ہر روز ایک اذان پر، تو 5 اذان پہ 50,000 روپے، مہینے کے 15 لاکھ روپے. اس سے اچھا کاروبار کون سا ہے بھائی؟ اذان کا جواب دیا کرو، مسجد کے قریب گھر مہنگے ہو جائیں گے. اگر یہ حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ جو تمام اذانوں کا اور اقامتوں کا جواب دے تو پر اذان 50,000 روپے، پر اقامت 50,000 روپے، تو کتنے ہو گئے؟ لاکھ روپے ایک نماز کے. 5 لاکھ روپے 5 نمازوں کے حساب کرو تو کتنے؟ 45 لاکھ ہو گئے. 45 لاکھ روپے اگر مہینے کے خالی اذان اقامت کے جواب پہ ملتے ہوتے تو جناب گھر تو ہو گیا مہنگا، مسجد کے باہر لائنیں لگی ہوں. دنیا کا یہ حال ہے. دنیا کا اگر یہ معاملہ ہو، میں تو ہمارے آقا علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں کہ 3.25 کروڑ نیکیاں روزانہ مل سکتی ہے اگر ہم اذان کا جواب دیں، ہم اقامت کا جواب دیں اور اس کو اہمیت دیں. اس وقت گفتگو چھوڑ دیں، اس وقت کام کاج چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، 2-4 منٹ کا بریک لیں. فون پہ یار میں جواب دیتا ہوں، اذان ہو رہی ہے، رکھ دیں فون اور اس اذان کا جواب دیں، پھر فون اٹھا لیں. کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ کا یہ کرنے سے سامنے والے کو بھی سمجھ آئے گی کہ ہر اذان کا جواب دینا چاہیے. تو اذان کا جواب، ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر شہر میں ایک ساتھ کئی اذانیں ہوئیں تو کسی بھی ایک اذان، پہلی اذان کا آپ جواب دے دیں، باقی پھر اذانوں کا جواب دینا ضروری، دینا چاہیں تو دوسروں کا بھی دے، ثواب کمائیں، لیکن ایٹ لیسٹ پہلی اذان جو ہے اس کا جواب ہمیں ضرور دینا چاہیے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا اب ایک بڑی مسٹری،
ایک بڑی بات پھیلائی جاتی ہے، کوشچن بھی بہت کیے جاتے ہیں کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اذان دی؟ تو آج اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی، اور کلمات شہادت کیسے کہے تھے؟ کیونکہ ہم تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سبحان اللہ اذان دی ہے۔ اب میں نے جو کہا تھا بیان کے شروع میں کہ بیان تو ماشاءاللہ کئی کر لیے میں نے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بھی کروں گا، مگر آج ہم کچھ سیکھ کر جائیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سارے اذان کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ کچھ جملے ایسے ہیں جو ایز اٹ از ریپیٹ کرنے ہیں، اور کچھ جملوں کے بعد کچھ اضافہ بھی ہے۔ تو پہلا کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، جب مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں، ٹھیک ہے۔ جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ پہلی باری میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں، پھر کہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ پھر مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اب اس کا معنی سمجھ لو گے نا، اتنا مزہ آئے گا، اتنی خوشی ہوگی کہ کیا سبحان اللہ، پیار کی بات ہے۔ اس کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگائے، اور اگر آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ دعا سرما لگانے کی بھی ہے۔ اگر یہ یاد ہے، یعنی یہ نہیں بھی یاد ہے تو ہو جائے گا، لیکن یہ ایک اضافہ ہے کہ اگر بندہ یہ دعا کر لے کہ اے اللہ میرے سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما، علماء کہتے ہیں جو یہ کرے گا انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، اس کی آنکھوں میں اور طاقت اور قوت آ جائے گی۔ اب مؤذن کہیں گے حی علی الصلاۃ، اچھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ان چاروں کے جواب میں آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر مزید ملانا چاہتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، معنی کیا ہے؟ جو اللہ نے چاہا ہوا، جو نہیں چاہا نہ ہوا۔ لیکن اگر یہ یاد نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان چاروں جملوں کے جواب میں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آخر میں پھر امام کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کیا کہیں گے؟ ریپیٹ کریں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، آپ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کا، نارمل اذان کا جواب ماشاءاللہ آپ نے سیکھ لیا۔ اب دو جملے اور ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، یہ کب کہا جاتا ہے؟ فجر کی اذان۔ اس کا معنی بڑا پیارا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اذان بار بار سکھا رہی ہے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے نیند آتی ہے زیادہ، بندہ جاگ رہا اور فجر کے لیے جاگ رہا ہے، نہیں جاگ رہا تو فجر سے پہلے سو جائے گا، نہیں۔ الصلاۃ خیر، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کا تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا۔ اس کا جو جواب بڑا پیارا ہے، صدقتا وبررتا وبالحق نطقتا۔ اچھا، پہلے اس کا معنی سمجھ لیں تو پھر یاد ہو جائے۔ تو سچا اور نیکوکار ہے، تو نے حق کہا، یعنی جو مؤذن کہہ رہا ہے نا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو نیکوکار ہے اور تو نے حق کہا، سبحان اللہ، انڈورس کیا جا رہا ہے اس کو کہ واقعی نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو کیا کہیں گے؟